بچوں سے ایک بات تو کہتا ہوں کہ حافظ ہو جانا آسان ہے، حافظ ہمیشہ رہنا مشکل ہے۔ بڑی خوشی ہے کہ آج ماشاءاللہ 5 حافظ قرآن اس دارالعلوم سے فارغ ہوئے ہیں، اور یہ بچے بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ ان بچوں سے ایک بات تو کہتا ہوں کہ حافظ ہو جانا آسان ہے، حافظ ہمیشہ رہنا مشکل ہے۔ 3 سال میں آپ حافظ ہو گئے، لیکن موت تک کا مسئلہ ہے ہمیشہ قرآن آپ کے سینے میں رہے، اس کے لیے آپ کو پڑھتے رہنا پڑے گا اور محراب سناتے رہنا پڑے گا۔ ذرا غفلت کی، حدیث میں آتا ہے یہ قرآن ایسے سینے سے نکل جائے گا جیسے اونٹ اپنی نکیل سے نکل جاتا ہے۔ اونٹوں کی دیکھ بھال نہ کریں، اگر اونٹ کو جو آدمی یوں چھوڑ دے تو آدمی اونٹ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اس طرح فرمایا یہ قرآن نکل جاتا سینوں سے۔ اس لیے قرآن پڑھتے رہنا، سناتے رہنا، کم سے کم روزانہ 3 پارے زبانی چلتے پھرتے سناتے رہنا۔ حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ چلتے پھرتے اور اسی طرح نوافل میں، تہجد میں، اشراق اوابین و چاش میں 24 گھنٹے میں یہ قرآن پورا کر لیا کرتے تھے، پورا قرآن پڑھتے تھے، اس عمر میں بھی، آخری عمر تک بھی۔ اس لیے میرے دوستو، ان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا اہتمام کریں، پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر میں آگے کہتا ہوں حافظ بن کر کسی اور یہ فیلڈ میں چلا جانا، کسی اور میدان میں چلا جانا، یہ بھی خطرے کی بات ہے۔ آپ حافظ بنے ہیں تو آپ یہ آگے عالم بھی بنے، اس لیے کہ حافظ کو قرآن پڑھنے کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب وہ قرآن سمجھتا ہے۔ قرآن سمجھتا کب ہے؟ جب عربی سمجھتا ہے، عربی گرامر سمجھتا ہے۔ لہذا عالم بنے گا تو عربی سمجھے گا، اور پھر عربی سمجھے گا تو قرآن سمجھے گا، اور سمجھ کر قرآن پڑھے گا تو قرآن کے پڑھنے میں اسے لطف اور مزہ آئے گا، اور پڑھے گا تو سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس موعظت آ گئی ہے، واعظ نصیحت کی بات آ گئی، یعنی قرآن آ گیا جس میں لوگوں کے دلوں کی شفا ہے۔ شفا فرمایا دلوں کی شفا ہے، دل کی بیماریاں، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، بے شمار بیماریاں ہیں، اس کی شفا ہے، اور تمہارے بدن کی بھی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور دم کر لو، بہت سی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ معوذتین پڑھو، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت سی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ صبح یاسین پڑھو، اہتمام سے تمہارے دن کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ روزانہ اہتمام سے سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھو، تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ روزانہ اہتمام سے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھو، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لیں گے۔ قرآن سے بڑا کوئی سفارشی نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ فرماتے قرآن سب سے بڑا سفارشی ہے۔ قرآن جس کے حق میں سفارش کر دے وہ جنت پہ چلا جائے گا، قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ جنت پہ جا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کا حق ادا کریں۔ قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان لانا، پھر اس کی تلاوت کرنا، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو دوسروں کو دعوت دینا، یہ قرآن کے حقوق کہلاتے ہیں۔ قرآن سے محبت کا بھی تعلق ہو، ایمان کا تعلق، پھر محبت کا تعلق ہو، عظمت کا تعلق ہو، اور کثرت سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے، اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے، نافذ کیا جائے، عمل میں لایا جائے، اور اللہ کے قرآن کی دعوت لے کے سارے عالم میں پھیریں۔ چنانچہ ان بچوں سے میں کہتا ہوں، اور ان بچوں کے جو سرپرست ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، ان کو موقع دیجئے کہ یہ کسی اور مدرسے میں اگر یہاں تعلیم آگے کی نہیں ہے تو یہ مشورے کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہمارے صوبے میں بے شمار مدرسے ہیں جہاں جا کر آپ اپنے بچوں کو عالم بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک حافظ تو 10 بچوں کو جہنم، 10 اپنے خاندان کے افراد کو سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ ایک عالم جو ہے 400 آدمی، 400 گھرانوں کو، 400 اپنے گھرانے کے 400 آدمی کو یہ سفارش کر کے جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ جہنم سے بچنے کا ہے، مسئلہ جنت پہ جانے کا ہے۔ ان کو عالم بنا دیا آپ نے، اب حافظ بنا دیجئے۔ اور پھر آگے میں کہتا ہوں جو لوگ اب تک اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے، جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ سب نے ارادہ کیا، نیت کی، اللہ قبول فرمائے کہ آئندہ کبھی کوئی آئے
اور پوچھے کہ صاحب باگل کوٹ کا کوئی گھر ایسا بتاؤ جس میں کوئی حافظ نہیں ہے، تو آپ کہ الحمدللہ ہمارے باگل کوٹ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں حافظ نہ ہو، ہر گھر میں حافظ ہے، ہر گھر میں عالم ہے۔